ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک گاؤں تھا۔ گاؤں بہت سرسبز تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوشحال تھے، آپس میں مل جل کر رہتے، ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ گاؤں کے پاس ہی ایک جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ جنگل میں جاتے اور اپنی ضرورت کے لیے لکڑیاں کاٹتے اور جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسا ہوا کہ گاؤں کے لوگ جو بھی جنگل میں جاتا واپس لوٹ کے نہیں آتا یا وہ مر جاتا۔ گاؤں کے لوگ اس چیز سے بہت خوفزدہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے جنگل میں جانا چھوڑ دیا۔ ان کا خیال تھا جنگل میں یا کوئی خطرناک مخلوق رہتی ہے کہ جو بھی جنگل میں جاتا ہے وہ اس کو مار دیتی ہے۔ گاؤں والوں نے اس جنگل کو جادوئی جنگل کا نام دیا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان بچہ جس کی عمر صرف 13 سال تھی اور جس کا نام علی ہے، وہ رہتا تھا۔ علی بہادر اور دلیر تھا۔ علی کو شروع سے ہی مہم جوئی کا شوق تھا اور وہ خطرات کا مقابلہ کرتا رہتا تھا۔ علی نے جب یہ کہانیاں سنی تو اس نے ان کہانیوں کو حقیقت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگل میں جانے کا ارادہ کیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے علی کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ تم واپس نہیں آ سکو گے، اور ڈرایا بھی، لیکن علی اپنی ضد پر ڈٹ گیا۔ اگلی صبح علی جنگل کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی جب جنگل کے لیے نکلا تو اس وقت موسم بہت خراب تھا، بارش کے امکانات تھے اور تیز طوفان کے، لیکن علی ڈرا نہیں اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب علی نے کچھ سفر طے کیا تو بارش شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ طوفانی ہوتی گئی۔ علی بارش سے بچنے کے لیے بھاگ کر ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنا بیگ جس میں اس کا سامان تھا اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ جب بارش تھوڑی سی تھم گئی اور طوفان ختم ہو گیا، علی پھر اپنے راستے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو علی کو ایک پرانا گھر نظر آیا۔ علی ڈرتے ڈرتے اس کے اندر چلا گیا۔ ادھر علی کو ایک نقشہ ملا جس پر خزانے کا ذکر تھا۔ علی نے وہ نقشہ اٹھایا اور اس پر دی گئی ہدایات کے مطابق سفر شروع کر دیا۔ کچھ سفر طے کیا تھا کہ علی کو کچھ آوازیں سنائی دی، اس طرح کہ جیسے کوئی جانور رو رہا ہو۔ علی نے آس پاس دیکھا تو اس کو ایک لومڑی نظر آئی۔ علی ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا تو علی نے دیکھا کہ اس کا پاؤں زخمی ہے۔ علی نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیگ سے رومال نکالا اور اس کی پٹی کی۔ لومڑی نے جب یہ دیکھا تو اس کو علی پر بہت پیار آیا اور پیار بھری نگاہ سے علی کو دیکھا۔ علی لومڑی کو چھوڑ کر پھر سے اپنے پر نکل پڑا اور لومڑی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب علی نے یہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ اس کے سفر میں ایک بہت مددگار دوست ثابت ہو سکتی ہے۔ علی نے اس کو ساتھ لے لیا اور اس کا نام شیرو رکھا۔ علی اور شیرو پھر سے راستے پر چل پڑے۔ علی نے ہاتھ میں نقشہ پکڑا ہوا تھا اور نقشے میں ایک جھیل کا ذکر تھا جس کے پاس خزانے کی چابی ہے۔ علی اس جھیل کے پاس پہنچا جس کا پانی بہت صاف اور شفاف تھا، لیکن علی نے دیکھا کہ اس کے پاس ہی پرندے مردہ پڑے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اس جھیل کا پانی زہریلا ہے۔ علی آس پاس چابی ڈھونڈنے لگا جس کا ذکر نقشے میں تھا، لیکن اس کو چابی نہیں مل رہی تھی۔ جب شیرو نے یہ دیکھا تو وہ بھی علی کے ساتھ ڈھونڈنے لگ پڑا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد شیرو ایک پتھر کے نیچے کھودنے لگ پڑا۔ علی نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ اچانک شیرو نے پتھر کے نیچے سے ایک چابی منہ میں نکالی۔ علی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی علی کو ادھر ایک پرانی تختی ملی جس پر لکھا تھا، یہ جھیل خزانے تک پہنچنے کا پہلا امتحان ہے، چابی ڈھونڈو اور آگے بڑھو۔ علی اور شیرو پھر سے سفر پر چل پڑے۔ راستے میں ایک تنگ گلی نما جگہ آئی جہاں دونوں اطراف پہ پتھر تھے اور پیچھے ایک گھنا جنگل تھا۔ علی اور شیرو احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا جنگلی ریچھ ان کے سامنے آ گیا۔ ریچھ کی گرجدار دھاڑ نے علی کو خوفزدہ کر دیا۔ پھر علی نے سوچا کہ اس کے پاس خنجر ہے۔ جیسے ہی علی نے خنجر نکالا، شیرو نے بہادری دکھاتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور وہاں سے ایک بڑا
پتھر نیچے لٹکا دیا۔ پتھر ریچھ کے قریب بالکل جا کر گرا، جس سے ریچھ ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ لمحہ علی کے لیے بہت خوفناک تھا، لیکن شیرو کی حاضر دماغی نے اسے بچا لیا۔ علی نے شیرو کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نقشے کے مطابق علی اور شیرو ایک غار کے قریب پہنچے۔ غار کے دروازے پر ایک پتھر کی تختی لگی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا، یہ دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جو عقل اور دل دونوں کا استعمال کرے گا۔ دروازے کے قریب 3 مختلف پتھر رکھے ہوئے تھے۔ علی کو ان میں سے صحیح پتھر کو چننا تھا تاکہ دروازہ کھل سکے۔ علی پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا پتھر چنے، کیونکہ اگر غلط پتھر چنتا ہے تو اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، وہ بچے گا یا نہیں۔ اس میں بھی شیرو نے اس کی مدد کی۔ شیرو نے ایک پتھر کو سونگھا اور اس کو دھکا دے دیا۔ وہ پتھر اچانک روشن ہو گیا۔ علی نے جب یہ دیکھا تو علی نے اس پتھر کو اٹھا کر تختی پر رکھا اور اچانک غار کا دروازہ کھل گیا۔ علی بہت خوش ہوا۔ علی اور شیرو جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوئے، غار کا دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ اچانک سامنے دیوار پر 3 سوالات ظاہر ہوئے۔ پہلا سوال، دوستی کیا ہے؟ دوسرا سوال، قربانی کیا ہے؟ تیسرا سوال، سچا خزانہ کیا ہے؟ علی کو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان سوالات کا کیا جواب دے، لیکن پھر اس نے سکون سے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور پھر اس نے پہلے سوال کا جواب دیا۔ پہلا سوال تھا، دوستی کیا ہے؟ اس کا جواب علی نے دیا، دوستی وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ دوسرا سوال، قربانی کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، قربانی وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے دی جائے۔ تیسرا سوال، سچا خزانہ کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، سچا خزانہ محبت اور اعتماد ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دیوار کھل گئی اور علی کے سامنے ایک بڑا سا صندوق تھا۔ علی جیسے ہی خوش ہو کر صندوق کے پاس گیا تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ صندوق پر تالا چڑھا ہوا تھا۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے راستے میں ایک چابی ملی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ چابی نکالی اور صندوق کے تالے میں لگائی تو تالا کھل گیا۔ علی نے ڈرتے ڈرتے صندوق کا دروازہ کھولا تو وہ خوشی سے ناچ اٹھا، کیونکہ صندوق سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا اور اس پر ایک خط بھی پڑا تھا۔ جیسے ہی علی نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا تھا، یہ خزانہ تمہاری بہادری عقل کا انعام ہے، لیکن یاد رکھو اصل خزانہ وہ محبت ہے جو تم نے اس سفر میں پائی ہے۔ علی بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ صندوق اٹھایا اور واپس گاؤں کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں پہنچے، گاؤں والے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جب علی نے وہ کہانی سنائی تو گاؤں والے بہت حیران ہوئے۔ علی نے اس خزانے میں سے بہت سا حصہ غریبوں اور گاؤں کی بھلائی کے لیے بچوں اور بزرگوں کو دے دیا۔ شیرو اب گاؤں کا ہیرو تھا اور اس کی بہادری اور ذہانت کی کہانیاں گاؤں کے بچے ہر رات سنتے تھے۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مزید آپ ایسی اور اچھی کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ۔